آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تجزیے کی بنیاد پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایرانی میزائل کو اسرائیل تک پہنچنے کے لیے کس قسم کی غیر معمولی دفاعی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کسی اور میزائل کو اتنی زیادہ، اتنی کثیر سطحی دفاعی دیوار کا سامنا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس تجزیے کی آپ کہیں سب سے اہم بات شاید یہی ہے کہ دنیا میں شاید ہی کسی اور ممکنہ میزائل حملے کے راستے پر اتنے مختلف ممالک کی اتنی جدید ٹیکنالوجی ہو۔ یہ تہ در تہ دفاعی دیوار ہے۔ آئیے ذرا اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر اصفہان سے میزائل فائر ہوتا ہے تو اس کا پہلا سامنا کہاں ہو سکتا ہے؟ تجزیہ کہتا ہے کہ عراق میں امریکی افواج اسے روکنے کی کوشش کر سکتی ہیں، جی ہاں، اور ساتھ ہی متحدہ عرب امارات میں فرانسیسی رافیل طیارے، جنہیں شاید سعودی عرب اپنی فضائی حدود استعمال کرنے دے، وہ بھی ایک خطرہ ہیں۔ بالکل۔ اور بحرین کے قریب خلیج فارس میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS کارل ونسن اور اس کے ساتھ جو میزائل شکن جہاز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اچھا، تو یہ تو پہلی ہی لکیر کافی مضبوط لگ رہی ہے۔ جی بالکل، اور غور طلب بات یہ ہے کہ یہ پہلی لکیر ہی کئی ممالک پر مشتمل ہے۔ امریکہ، فرانس، ممکنہ طور پر سعودی عرب کی مدد، اور یہ سب جدید ترین فضائی اور بحری اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ محض ایک ملک کا دفاع نہیں، یہ ایک طرح سے مربوط بین الاقوامی کوشش کا آغاز ہے۔ یہ شروع کی رکاوٹیں ہی بہت بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ اچھا، اگر فرض کریں میزائل ان ابتدائی خطرات سے بچ نکلتا ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے اسے اردن کی فضائیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور وہاں امریکی فوجی اڈے بھی ہیں جو کارروائی کر سکتے ہیں۔ جی، اردن کی اپنی فضائی صلاحیت اور وہاں امریکی موجودگی یہ ایک اور لیئر بناتی ہے۔ اور پھر مزید مغرب کی طرف قبرص سے برٹینی رائل ایئر فورس کے طیارے ٹائفون اور جدید ترین F-35 لڑاکا طیارے بھی اڑ کر اسے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ درمیانی فضائی دفاع کی تہ ہے۔ یہاں دیکھیں دفاع کا جغرافیائی پھیلاؤ کتنا وسیع ہے، اور مختلف ممالک کے جدید ترین طیارے شامل ہیں۔ F-35 جیسے اسٹیلتھ طیاروں کی موجودگی تو ظاہر کرتی ہے کہ یہ دفاعی کوشش کتنی سنجیدہ ہے اور ٹیکنیکلی طور پر کتنی آگے ہے۔ میزائل کو مسلسل مختلف زاویوں سے خطرہ رہے گا۔ تو یہ بیرونی اور درمیانی دفاعی حصار بھی اگر میزائل پار کر لے تب وہ اسرائیل کے قریب پہنچتا ہے، اور یہاں جیسا کہ ہم جانتے ہیں دنیا کے سب سے جدید اور کثیر سطحی فضائی دفاعی نظاموں میں سے ایک اس کا منتظر ہے۔ سب سے پہلے ایرو 3۔ یہ نظام تو اسے خلا میں ہی زمین کی فضا سے باہر تقریباً 2000 کلومیٹر دور مار گرانے کی کوشش کرتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ایرو 3 اونچائی پر دفاع کی پہلی اور سب سے بیرونی لکیر ہے۔ اس کی ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی، یعنی براہ راست ٹکرا کر تباہ کرنے والی، یہ بہت ہی جدید ہے۔ لیکن اگر یہ میزائل کو روکنے میں ناکام رہے تو پھر اگلی دفاعی سطح تیار ہوتی ہے۔ وہ اگلی سطح ہے ایرو 2۔ اچھا، یہ نظام میزائل کے زمینی فضا میں داخل ہونے پر تقریباً 1550 سے 500 کلومیٹر کے دائرے میں سے نشانہ بناتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر میزائل اس سے بھی بچ جائے تو پھر ڈیوڈ سلنگ نامی نظام حرکت میں آتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے درمیانی رینج کے خطرات جیسے کروز میزائل یا بڑے راکٹوں کے لیے ہے، تقریباً 300 سے 40 کلومیٹر کی رینج میں۔ آپ نے درست فرمایا، یہ تہ در تہ دفاعی حکمت عملی کی بہترین مثال ہے۔ ہر سسٹم کی اپنی رینج ہے، اپنی خاصیت ہے۔ ایرو نظام اونچائی پر بیلسٹک میزائلوں کے خلاف زیادہ مؤثر ہیں، جبکہ ڈیوڈ سلنگ درمیانی سطح پر کروز میزائل وغیرہ کو دیکھتا ہے۔ ان سب کا ایک ساتھ مربوط انداز میں کام کرنا میزائل کے بچ نکلنے کے امکان کو بہت کم کر دیتا ہے۔ یہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک جڑی ہوئی شیلڈ ہے۔ اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی میزائل ان تمام جدید نظاموں کو بھی چکما دے دے، جو کہ بہت مشکل لگتا ہے، تو آخری دفاعی لکیر آئرن ڈوم ہے۔ یہ تو کافی مشہور نام ہے۔ یہ نسبتاً کم فاصلے پر، یعنی 70 کلومیٹر سے لے کر صرف 4 کلومیٹر تک چھوٹے راکٹوں اور مارٹر گولوں کے خلاف آخری دفاعی کوشش کرتا ہے۔ جی، تو ان تمام اسرائیلی نظاموں کا مجموعہ ایرو 3، ایرو 2، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم، یہ مل کر ایک اتنا جامع اور آپ کہیں
گنجلک فضائی دفاعی نیٹ ورک بناتے ہیں جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف ایران کے اپنے بنائے ہوئے بیلسٹک میزائل ہیں، ٹھیک ہے ان کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، لیکن دوسری طرف ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ترین ممالک، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور خود اسرائیل، ان سب کی مشترکہ جدید ترین اور ظاہر انتہائی مہنگی دفاعی ٹیکنالوجی سے۔ یہ تضاد، یہ تکمیکی عدم توازن بہت واضح ہے۔ یہ صورتحال ایک طرف ایک ملک کی اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی عسکری صلاحیت کو دکھاتی ہے، اور دوسری طرف ایک کثیر القومی انتہائی جدید اور مربوط دفاعی اتحاد کی اجتماعی طاقت کو۔ اور یہ صرف ہارڈ ویئر کا مقابلہ نہیں ہے، اس میں انٹیلیجنس شیئرنگ، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام، مشترکہ آپریشنل صلاحیتیں، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو اس تجزیے کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ ایرانی میزائلوں کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے صرف اسرائیل کے اپنے دفاعی نظام کا ہی سامنا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی ممالک کی افواج اور ان کی ٹیکنالوجی پر مبنی رکاوٹوں کی ایک غیر معمولی، ایک بہت بڑی دیوار عبور کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک وسیع اور مربوط دفاعی کوشش ہے۔ جی ہاں، اور یہ صورتحال ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ جدید دور میں عسکری ٹیکنالوجی کیسے کام کر رہی ہے، بین الاقوامی دفاعی اتحادوں کی کیا اہمیت ہے، اور میزائل جیسے ہتھیاروں کی حقیقی صلاحیت کیا رہ جاتی ہے جب کسی ہتھیار کو روکنے کے لیے اتنے وسائل، اتنی جدید ٹیکنالوجی اور اتنے سارے ممالک مل کر کام کر رہے ہوں۔ تو کیا روایتی میزائل حملے کی جو دھاک تھی وہ کم ہو رہی ہے؟ یہ مستقبل کی جنگوں اور دفاعی منصوبہ بندی کے لیے ایک بہت اہم سوال ہے۔